غالباً سن 1997 کی بات ہے کہ میں نے مسجد معاویہ میں ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن میں مسئلہ الہ کو بیان کیا تھا۔ اس وقت ویڈیو کا نظام نہیں تھا، آڈیو کی شکل میں وہ 40 برس آج بھی محفوظ ہے۔ پھر ہم نے غالباً 1998 میں یہ درس جامعہ مسجد بلاک نمبر 18 میں منتقل کر دیے۔ وہاں میں نے سورت فاتحہ کی تفسیر میں تقریباً 40 درس دیے۔ آخری جو درس تھا وہ تقریباً 2.5 گھنٹوں پر مشتمل تھا، جس میں میں نے سورت فاتحہ کا خلاصہ بیان کیا۔ اس کے بعد میں نے آیت الکرسی کی تفسیر میں 40 درس وہاں دیے۔ پھر ترتیب وار دروس کا سلسلہ شروع ہوا اور 18 سالوں میں ہم نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی۔ اس کے بعد پھر ابتدا سے شروع ہوئے اور ہم سورت احزاب تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو، کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بات رونق کی نہیں ہوتی، کتنے لوگ سنتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
اہمیت یہ ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دلہن کو جتنا سنوارا جائے اسے بنایا جائے، اس کا کیا فائدہ جب خاوند کو پسند نہ آئے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ دلہن اپنے شوہر کو پسند آئے۔ اللہ بھی اپنی مہربانی سے ہماری اس نشست کو، بیٹھک کو، محفل کو، مجلس کو اللہ بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھ لے۔ درس میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں۔ جو بغیر کسی ضروری کام کے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، موبائل سے کھیلنے لگے، وہ اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں انہیں محسوس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنے دربار سے دھتکار دی، کہ نکلو یہاں سے، تم قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لائق نہیں ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک نوکر اور ملازم اپنے مالک کے ساتھ جا رہا، نوکر نمازی ہے، مالک بے نماز ہے۔ راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، نوکر نے کہا کہ میں نے تو نماز پڑھنی۔ مالک کہنے لگا ذرا جلدی کرنا، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نماز میں جب اللہ سے راز و نیاز کی باتیں شروع ہو جائیں، نماز ذرا طویل ہو جاتی۔ یہ باہر کل بلا رہا ہے، کبھی ادھر چکر لگاتا ہے، کبھی ادھر چکر لگاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس وقت محسوس یوں ہوتا تھا کہ نوکر دروازے پہ پہرا دے رہا ہے اور بادشاہ اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ تنگ آ کے یہ اسے آواز لگاتا ہے کہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تمہیں کس نے پکڑ لیا ہے؟ کون تمہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نوکر نے کہا مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔
بادشاہ کی خدمت کے لیے اگر اللہ کسی کو چن لے تو یہ رب کا اس پہ احسان ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے فہم کے لیے چنا ہے. یہ جو آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن کو پیٹھ نہیں دینی، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مراد یہ پیٹھ ہے کہ قرآن پیٹھ کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، قرآن کو پیٹھ نہیں دینی چاہیے. پیٹھ بھی تو جسم کا حصہ ہے. سینے میں اور پیٹھ میں کیا فرق ہے؟ یہ مفہوم نہیں ہے اس کا، بلکہ قرآن کو پیٹھ نہ دینے کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے حکموں کو پیٹھ قرآن کے احکام کو پیٹھ نہیں دینی. قرآن کے احکام ماننے ہیں اور قرآن کے فرامین پر عمل کرنا. اس کے بعد اگر کوئی بندہ پیٹھ نہیں دیتا تو وہ اپنے رب سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا تیرے حکموں کو پیٹھ دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جن کاغذوں میں قرآن لکھا ہوا ہے میں نے تو اس کی طرف بھی کبھی پیٹھ نہیں. ورنہ مفہوم پیٹھ نہ دینے کا یہی ہے کہ قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہیں. لوگوں نے اس کا مفہوم سمجھ لیا، ظاہری معنی پہ عمل کر لیا. وہ میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ کسی آدمی کو اس کے دشمن مار رہے ہیں، وہ بھی بیچارہ کچھ مقابلے میں ہاتھ چلا رہا ہے. اس کا ایک دوست کھڑا تھا مار کھانے والے کا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لی. یہ بیچارہ پہلے کچھ ان کا مقابلہ کر رہا تھا، ہاتھ جب دوست نے پکڑ لیے انہاں رج کے کٹیا. اب اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس نے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اچھی طرح مرمت کی. وہ مار مور کے چلے گئے. اس نے اپنے دوست سے گلہ کیا کہ اللہ کے بندے کوئی میری مدد کرتا، میرا ساتھ دیتا، تو میرا دوست تھا، الٹا تو نے میرے ہاتھ پکڑ لیے. اس نے کہا میں نے تیرے ہاتھ پکڑ کے دوستی کا حق ادا کیا. اس نے کہا دوستی کا یہی حق ہے؟ اس نے کہا تو نے نہیں وہ شعر پڑھا فارسی کا، دوستاں باشد کے گیرت دستے دوست، در پریشاں حالیو در ماندگی. شاعر کہتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کے وقت اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیتے. تو وہاں ہاتھ پکڑنے کا معنی کیا تھا؟ مدد کرنا. اس پاگل نے کیا سمجھا؟ زہری ہاتھ پکڑ لینا. انہیں یار تساں بھی سمجھیا قرآن کو پیٹھ نہیں دینی، یعنی ان ورقوں کو پیٹھ نہیں دینی. مطمئن ہے بندہ کہ میں قرآن کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میں اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتا. یہ بڑا ادب ہے. لفظ تو تھوڑا سا سخت بول رہا ہوں.
لیکن پچا لو، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک قرآن کے حکموں کو جوتی کی نوک پہ اڑاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پورا تولو، نہیں تولتا۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، نہیں بولتا۔ قرآن کہتا ہے پورا تولو، نہیں تولتا۔ قرآن کہتا ہے سودی کاروبار سے بچ جاؤ، نہیں بچتا۔ قرآن کہتا ہے رشوت کا کاروبار نہ کرو، کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، یہ کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹی گواہی نہ دو، یہ جھوٹی گواہیاں دیتا ہے۔ قرآن کے حکموں کو جوتی کی نوک سے اڑاتا رہتا ہے۔ مطمئن کس بات پہ ہے؟ کہ میں قرآن کا بڑا ادب کرتا ہوں، میں قرآن والے پاسے کنڈ کدی نہیں کی۔ تو یہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا، قرآن کی طرف پیٹھ کرنا، تو یہ معنی نہیں ہے کہ یہ پیٹھ قرآن کی طرف ہو گئی، نہ، معنی یہ ہے ادھر درس قرآن کے لیے قرآن کھولا گیا اور آپ نے جوتیاں اٹھائیں اور آپ پیٹھ کر کے دروازے کی طرف چلے گئے۔ یہ ہے قرآن کو، اس کو کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ دینا۔ تو آپ جتنے احباب ہیں، ہمارے محلے کے دوست ہیں، 5 وقت کے ہمارے نمازیوں میں سے اکثر لوگ ہیں، آپ اس درس قرآن کو سننے کے لیے وقت نکالا کریں، نہ انشاءاللہ نہ ماشاءاللہ، کوئی تے بولو۔ اور جو ہمارے نمازی ہیں جو آج نہیں بیٹھے، ہر بندہ اپنے ذمے لے کہ میں انہیں دعوت دوں گا اور اگلے درس میں وہ بھی شامل ہو۔ محلے کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نمازی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو وہ لوگ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رب کا فضل ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے، جس پر وہ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اسے اپنی کتاب کی تعلیم و تعلم کے لیے اللہ چن لیتا، منتخب کرتا ہے۔ دیکھیں جتنی نعمتیں اللہ نے ہم پر کی، ان میں کچھ نعمتیں مادی ہیں، جسم ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ نہیں، مال ہے، دولت ہے، سواری ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سب مادی نعمتیں جو اللہ نے ہم پر کی ہیں۔ کچھ نعمتیں روحانی ہیں، وہ جو روحانی نعمتیں اللہ نے ہم پہ کی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان۔ اللہ نے ہمیں کس سے نوازا؟ ایمان سے۔ کتنے لوگ ہیں جو دیری ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہماری کوئی رب سے رشتہ داری ہے؟ کوئی رشتہ داری والا تعلق ہے کہ انہیں اللہ نے محروم کر دیا اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی؟ پھر ان روحانی انعامات میں 2 بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ آمنہ کے لال جیسا اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا اور قرآن جیسی اللہ نے کتاب عطا کر، ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔
پہلی امتوں کو بھی اللہ نے محروم. ان کے پاس نبی تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوئی کم درجے کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کوئی کم درجے کے نبی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کوئی کم درجے کے نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کوئی کم درجے کے نبی ہیں. انہیں بھی اللہ نے نبی عطا کیے، لیکن جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیے وہ کسی امت کو بھی اللہ نے عطا. اتنا مشفق پیغمبر، اتنا شفیق پیغمبر اور اتنا مہربان پیغمبر اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا ہے. جب بھی وہ دعا مانگیں گے رد نہیں ہوگی. وعدہ کر لیا اللہ نے نبیوں سے، جب بھی وہ دعا مانگیں گے قبول ہوگی. میرے آقا کہتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کر لی. قوم نے جب تنگ کیا اور ناک میں دم کر دیا تو پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی، مولا انہاں دا بچہ کچا بھی نہ چھوڑ، ان پر عذاب بھیج، ان کے تختے الٹ دے، انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے. ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی. میرے نبی کہتے ہیں مجھے ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. طائف کے بازار میں 3 مرتبہ میرے نبی بے ہوش ہوئے، پھر ان گنڈوں نے بغل میں ہاتھ ڈال کے پھر کھڑا کر دیا. پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اذیت بھی دی گئی. کذاب ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، جس کی زبان میں جو آیا وہ بکتا چلا گیا. آپ کا خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا، پاؤں مبارک اس سے نکل نہیں رہا تھا. غلام التجا بھی کرتا ہے یا رسول اللہ اگر حضرت لوط کی دعا سن کر اللہ ان کی بستی کو الٹ سکتا ہے، یا رسول اللہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، آپ بد دعا کریں اللہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو پیس کے رکھ دے. میرے نبی نے فرمایا میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہہ. پھر میرے نبی نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے کہا مولا میرا غلام کہتا ہے کہ ان کی بستی کو الٹ دے جس طرح حضرت لوط کی بستی کو الٹ دیا تھا. نہ مولا، ان کی ظاہری بستی کو نہیں الٹنا، ان کی دل والی بستی کو الٹ دے. یہ سمجھتے نہیں ہیں تیرے نبی کا مقام کیا ہے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، یہ تجھے نہیں جانتے ہیں. طائف میں مجھے مارا گیا، میں بے ہوش ہوا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. احد کے میدان میں میرا دانت ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، میں ایک گڑھے میں گر گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، ناک کان کاٹ لیا گیا. میں نے وہ دعا نہیں مانگی. مجھے اپنے وطن سے نکالا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. مجھے مکے کے بازاروں میں مجھ پر پتھروں کی بارش ہوئی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. میری امت کے لوگوں، میں نے وہ دعا تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. میدان معاشر میں مقام شفاعت پہ کھڑے ہو کے تمہارے لیے دعا کروں. ایسا نبی اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا جتنا مشفق و مہربان پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. کہاں ہم، کہاں یہ غریب لوگ، یہاں جو لوگ بیٹھے ہو غربا، اللہ آپ کی غربت کو ختم کرے، اللہ آپ کی مسکینی کو ختم کر دے. جنہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، ان کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، جانور خرید نہیں سکتے، گائے میں حصہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. سنو، میرے آقا ہر سال 2 قربانیاں کرتے ہیں. حدیث کے یہ لفظ ہیں، ترکی مینڈے، ڈب کھڑبے سینگوں والے 2 دمبے آپ ذبح کرتے ہیں. اور جب آپ پہلا دمبا ذبح کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مولا یہ میری طرف سے ہے،
یہ جو قربانی ہے یہ میری طرف سے ہے، اور جب دوسرے دمبے کو گراتے ہیں تو میرے نبی کہتے ہیں مولا یہ میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا نبی اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا جنہوں نے اس وقت امت کے غریب لوگوں کو یاد کیا، معراج والی رات بلندی کے مقام پہ پہنچ کے بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ ایک نعمت نبی کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ایک قرآن جیسی اللہ نے کتاب عطا کی۔ یہ اللہ نے ہماری قسمت میں کی، اتنی عظیم کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی افضل کتاب اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کی، وہ صرف ہمیں عطا کی ہے۔ کیوں بھئی تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، لے کے آنے والا کون تھا؟ جبریل۔ جس نبی پر اتری وہ نبی کون تھا؟ سچا نبی۔ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے۔ جس پیغمبر پہ اتری وہ سچا پیغمبر ہے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، لانے والا جبریل ہے۔ جس نبی پہ اتری وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وہ کتابیں بھی تو رب کی ہیں نا، لانے والا بھی جبریل ہے۔ ان میں تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ وٹ ہو گئی، کچھ چیزیں داخل کر دی گئیں، کچھ چیزیں نکال دی گئیں۔ اور قرآن جب اللہ نے اتارا یہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل لے کر میرے نبی پہ اترا تھا۔ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس کی زبر زیر میں فرق نہیں آ سکتا، اس کی کسی آیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ پہلی کتابیں جب اللہ اپنے نبی کو عطا کرتا تھا تو اللہ اس امت کو کہتا تھا کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈال دی جاتی تھی، اور جب قرآن اترا اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر یہ بات کہنے لگا ہوں، اگر اللہ میرے نبی کو ان کی صداقت کے لیے کوئی معجزہ عطا نہ کرتے، بے شمار معجزے اللہ نے میرے نبی کو عطا کیے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا معمولی معجزہ نہیں ہے، معراج معمولی معجزہ نہیں ہے، بے شمار معجزے ہیں جو اللہ نے میرے آقا کو عطا کیے ہیں، آپ کی صداقت پر بطور دلیل اور نشان اللہ نے دیے۔ اور اگر اللہ کوئی معجزہ میرے نبی کو عطا نہ کرتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ کافی، یہی معجزہ کافی تھا، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو میرے نبی کو عطا ہوا وہ قرآن کی شکل میں عطا ہوا۔ کس رنگ میں نے اسے معجزہ کہا؟ کیوں میں نے اسے معجزہ کہا؟ میں نے اس رنگ میں اسے معجزہ کہا کہ 40 سال کی عمر گزری تو یہ قرآن کس کی زبان سے نکلنے لگ گیا؟ اچانک کس کی زبان سے یہ قرآن نکلنے لگ گیا؟ اچانک اس شخص کی زبان سے یہ قرآن نکلنے لگا جو کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس کا استاد کوئی نہیں، اس نے قلم دوات کاغذ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، آج سے پہلے اس نے کبھی تقریر نہیں کی، خطاب نہیں کیا، وہ شاعر نہیں ہے، متکلم نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہے نہ جانتا ہے۔ اچانک اس امی کی زبان سے ایسا کلام باہر نکلنے لگا جس نے عرب کے شاعروں کو، خطیبوں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو،
میرا نبی تو شاعر نہیں ہے، تم تو شاعر ہو، میرے نبی نے آج تک تقریر نہیں کی، تم تو خطیب لوگ ہو، تمہاری تو بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیتی ہیں، تمہاری عرب کی بچیاں فی البدی شعر کہہ دیتی ہیں، اور شعر بھی ایسا جن کا وزن دیکھو، حسن دیکھو، کلام کی ندرت دیکھو، الفاظ کا چناؤ دیکھو، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بچیاں چھوٹی عمر کی، ان کی زبان سے ایسے ایسے شعر نکلے ہیں۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کوٹھے کی چھت پہ چڑھ گئی ہیں، میرے نبی کے استقبال کے لیے وہ آئی ہیں۔ جو ہی میرے نبی کی سواری سامنے آئی نا، اور بچیوں نے آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا، تو اس سے پہلے مشہوری تو بڑی تھی نا، انہوں نے اپنے باپ سے، چچا سے، ماموں سے سن رکھا تھا مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، میں اللہ کا، یہ انہوں نے سن رکھا تھا۔ پھر بندہ اپنے ذہن میں ایک خاکہ سا بنا لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کا قد ایسا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی۔ انہوں نے تو دیکھا تھا اپنے باپ کو، چچا کو، ماموں کو، ان کو دیکھ رکھا تھا، پھر ایک خاکہ بنایا انہوں نے اپنے ذہن میں میرے نبی کی شکل و صورت، خد و خال کا، لیکن جو ہی میرے نبی کی سواری سامنے آئی اور آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، اور حیرانگی میں انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ مکے سے آنے والا ہمارا مہمان اس کی شکل و صورت ایسے ہوگی جیسے ہمارا باپ، چچا، ماموں، لیکن یہ کیا ہے، ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل آیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند باہر نکل آیا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ دائی، جب تک یہ رب کا دائی اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ جس قوم کی معصوم بچیاں فی البدی 100 شعر کہتی ہوں، اس قوم کو قرآن نے چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے کے آؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یہ قرآن نے چیلنج کر دیا کہ قیامت کی صبح تک تم قرآن جیسی ایک سورت بھی بنا نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا کی، اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دے دی ہے جس کی مثل کوئی نہیں۔ عرب کا جو قومی شاعر ہے اس کا نام ہے لبید، جیسے ہمارے علامہ اقبال ہیں، پاکستان کے قومی شاعر ہیں، تو عرب کا قومی شاعر کون تھا؟ لبید، بہت بڑا شاعر تھا، ہزاروں اس کے شاگرد تھے۔ وہ جب ایمان لے آیا نا تو اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ اب شاعر ہو، اس کو ملکہ ہو شعر کہنے کا، اور وہ شعر کہنے چھوڑ دے تو بڑی عجیب بات ہے۔ شاگردوں نے اسے مجبور کیا کہ آپ شعر نہیں کہتے، آپ کا علم اور آپ کا فن اور آپ کی فصاحت اور بلاغت، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تو لبید نے ایک جملہ کہا، عربی میں کہنا چاہتا ہوں اسی کی زبان میں، کتنے لوگ اس کو سمجھیں گے؟ طالب علم تو فوراً سمجھ جائیں گے، شہری بھی سمجھ جائیں گے۔ جب شاگردوں نے کہا آپ شعر کیوں نہیں کہتے، تو کہتا ہے آباد القرآن، آباد القرآن، قرآن کے بعد بھی کسی شعر کہنے کی گنجائش رہ گئی ہو؟ اس نے قلم اپنا رکھ دیا کہ قرآن کے بعد کسی شعر کہنے کی گنجائش ہو نہیں ہے۔ قرآن اس کائنات کی عظیم کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے۔ ابن کثیر ایک روایت لے کے آئے اور کہتے ہیں اس کی سند جید ہے۔ ابن کثیر نے اس روایت میں بیان کیا کہ فرشتوں نے رب سے عرض کیا
مولا ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، ہمیں بھی قرآن تلاوت کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو رب نے جواب میں کہا قرآن کی تلاوت کرنا یہ تو امت محمدیہ کا شرف ہے، یہ تو ہم نے انہیں شرف دیا ہے۔ تمہیں زیادہ شوق ہونا تو مجھ سے اجازت لے کر زمین پہ چلے جایا کرو، اس امت کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تم سن لیا کرو، میں تمہیں سننے کا ثواب دے دیا کرو۔ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے جناب کہ فرشتے اس کے پڑھنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ شرف ان کا ہے، یہ عظیم کتاب ہے۔ جنت میں جب جائیں گے نا، اور انشاءاللہ جائیں گے، ہم موعدوں نہیں جانا ہے، مشرکوں پہ تو رب نے جنت انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے۔ ہم موعدوں کے لیے جنت بنی، جب جنت میں جائیں گے تو جنتی پہنچ گئے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے آپ قرآن کی تلاوت کریں، نبی پاک تلاوت فرمائیں، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ دعا کرو اللہ میں نصیب کرے۔ پھر اللہ خود قرآن پڑھے، اللہ اکبر۔ کتاب کی عظمت کو ذرا دیکھیں، یہ کتاب کتنی عظیم ہے، اس کی عظمت کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ قرآن اتنا ہی مظلوم بھی ہے، جتنا یہ عظیم ہے اتنا ہی یہ مظلوم بھی ہے۔ مظلوم یوں کہ جس امت کو یہ کتاب دی گئی وہ اس کے نزول کا مقصد ہی نہ سمجھ سکے، انہیں پتہ ہی نہ چلا یہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا تھا، انہوں نے اسے کتاب برکت سمجھا، صرف کتاب برکت سمجھا کہ یہ برکت والی کتاب۔ دکان نئی بناؤ تو طالب علموں کو بلاؤ قرآن پڑھاؤ، مکان نیا بناؤ تو طالب علموں کو پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ، فیکٹری بنانی ہے طالب علموں کو بلاؤ اور قرآن پڑھاؤ، یہ کتاب برکت ہے۔ اسے صرف کتاب برکت سمجھا گیا، یہ ختموں والی کتاب ہے۔ کئی لوگ بیچارے پھرتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، پڑھے ہوئے قرآن چاہیے دینے، کیا پڑھے ہوئے قرآن چاہیے دینے، کیوں؟ بابا کو بخشنے۔ اب جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے تیرے بابا کے لیے پڑھا، انہوں نے تو پڑھ دیا، تیرے بابا کے لیے پڑھا، انہوں نے بابا کو دینے۔ پھر آگے وہ چڑھ گئے علماء کے ہتھے، علماء نے کہا ہاں پڑھے ہیں بڑے قرآن، ہاں 500 تے ساڈے کول بھی ہے، تین کتنے چاہیے دینے؟ اس آ کے فی قرآن دا ریٹ کی ہے آ کے 5000، انہوں نے 10 دے دو جی، 50,000 وہاں دے گیا اور مطمئن نے 10 قرآنوں کا ثواب میرے بابا کو پہنچ گیا۔ تھوڑا علاج ان مولویاں بالکل ٹھیک لیا، ہم تمہیں صحیح مسئلہ بتاتے تھے، تم کہتے تھے مر گیا مردود۔ ان دو بندیوں وہابیوں کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جو کرائے کا حافظ ہے نا اور قبر پہ بیٹھا ہے کرائے پہ، یہ ٹھیک ہے، اور یہ جو پڑھے ہوئے قرآن ہے نا، کہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کمائی کا ذریعہ، یہ ٹھیک ہے، اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ تیسرے دن پھر اکٹھے ہو گئے، 40ویں دن اکٹھے ہو گئے، 10ویں دن اکٹھے ہو گئے، فروٹ وغیرہ آ گیا، چاول وغیرہ آ گئے، دوست بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، مالدار بھی آ گئے، سب نے وہاں کھایا، اور میت کا وارث مطمئن ہے
بے میرے بابا کو تاجر کھا رہا ہے اور ثواب تیرے بابا کو پہنچ رہا ہے. یہی 50,000 جو یہاں خرچ کیا ہے, قرآن لیے ہیں تم نے پڑھے ہوئے, یہی کہیں اچھی جگہ خرچ کر, کسی غریب پر, مسکین پر, یتیم پر, محتاج پر, جس کے گھر آٹا نہیں, کپڑے نہیں, سردیوں کے کپڑے نہیں, بچوں کے پاس کتابیں خریدنے کی رقم نہیں, ان پہ خرچ کر اور نیت یہ کر کہ یا اللہ اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے نا مولا, یہ میرے باپ کی روح کو. یہ ہم بتائیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں. اور انہوں نے جو بتایا ہے وہ ٹھیک ہے, سمجھا بھی یہ صرف کتاب برکت ہے, یہ سمجھا اس قوم نے. سنیے گا, یہ کتاب برکت بعد میں ہے, صحیفہ ہدایت پہلے ہے. میں کتاب برکت ہونے سے انکار نہیں کر رہا, کتاب برکت ہے. کتاب برکت ہی تو ہے نا کہ اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف الگ, لام الگ, میم الگ. اگر کسی نے تلاوت کی نیت سے الف لام میم پڑھا, اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھی جائیں. کتاب برکت تو ہے. یہاں جتنے لوگ آئے ہو, اگر الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں, تو پھر اس قرآن کی آیت کو جب ہم سمجھیں گے, اس کا ترجمہ سمجھیں گے, اس کا مفہوم سمجھیں گے, تو وہاں اللہ کتنی نیکیاں دے گا, اس کا تو ذرا اندازہ لگائی اللہ کتنی نیکیاں دے گا. یہ کتاب برکت ہے, لیکن کتاب برکت بعد میں صحیفہ ہدایت. پڑھیے آپ سب کو یہ آیت زبانی یاد, الف لام میم. چلو ٹھہرو, پہلے ذرا تلاوت کی نیت کرو, مفت میں نیکیاں مل جائیں, مفت میں نیکیاں مل جائیں. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس نے تو ابتدا میں بتایا ہدن, کہ یہ کیا ہے, کس لیے آئی تھی, ہدایت دینے کے لیے. ایک آیت ہے, مجھے یقین ہے 80% لوگوں کو وہ یاد ہے, 20% شاید ان کے ذہن میں نہ ہو, 80% کے ذہن میں ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے, سورت ابراہیم کے شروع میں اللہ نے تمہید باندھی, کتاب انزلناہ الیک. اللہ جب تمہید باندھتے ہیں نا تو قرآن کی عظمت کو ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا, اس کان سے سنو, اس کان سے باہر نکال دو نا, پہلے یہ دیکھنا ہے اس کو نازل کرنے والا کون ہے. کتاب انزلناہ, یہ عظیم الشان کتاب, اس کو ہم نے اتارا. پھر اللہ کبھی کبھی اپنے نبی کو شامل کر لیتے ہیں, اس تمہید میں اپنے نبی کو شامل کر لیتے ہیں. الیکا, اسے ہم نے اتارا آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے اس کو اتارنے والا کون ہے, پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے. تو پھر اہمیت بیٹھ گئی کتاب کی, بندے کے ذہن میں اہمیت آئی, بڑی عظیم کتاب ہے, بھیجنے والا اللہ ہے, جس پر اتاری گئی وہ رحمت للعالمین ہے, وہ ساری کائنات کا سردار ہے. پھر اللہ نے یہ تمہید باندھ کے اس کا مقصد بیان کیا, یہ کتاب ہم نے اپنے نبی کی طرف
کیوں اتاری؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تخرج نکالنا، نکلنا، خروج، اخراج، خارج. لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور کس کی طرف؟ یہ کتاب کے آنے کا مقصد ہے، لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے توحید اور ایمان کے نور کی طرف لایا جائے. لیکن ہمیں، ہماری اکثریت کو آج تک اس کی سمجھ نہیں آ سکی. اس میں قصور علماء کا بھی، اس میں قصور خطیبوں کا بھی، اس میں قصور منبر و محراب کے وارث طبقے کا بھی، جنہوں نے لوگوں کو قرآن سنایا نہیں، جنہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا نہیں. انہوں نے پوری تقریر میں قصے، کہانیاں، روایتیں، خرافات، چٹکلے، مرثیے، ڈوڑے، شعر و شاعری، کہاوتیں، ہنسی، مذاق، تمسخر، ساری تقریر اسی پر خرچ کر دی. انہوں نے لوگوں کو قرآن نہیں سنایا. ابتدا میں جو قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے بس وہی آیتیں پڑھی، ان کا بھی ترجمہ نہیں کیا. اور علماء نے لوگوں سے کہا یہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کی کتاب نہیں ہے، اس کے لیے بڑے علوم پڑھنے پڑتے ہیں، یہ تمہارے سمجھنے سمجھانے کی کتاب نہیں ہے. علماء کا بھی اس میں قصور ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیا، لوگوں کو قرآن کے پڑھنے اور تعلیم کی طرف نہیں آنے دیا. بڑی خوشی ہوئی تھی جب پچھلی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سکولوں میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا لازمی ہوگا. خوشی ہوئی تھی یہ حکم سن کے کہ چلو ترجمہ ہی پڑھیں. خدا گواہ ہے، آپ تفسیر کو چھوڑ دیں، اس کا مفہوم کیا ہے، آیت کی تفسیر کیا ہے، چھوڑ دیں آپ اسے. لفظی ترجمہ، قرآن مقدس کا لفظی ترجمہ اگر کسی بندے نے سمجھ کے پڑھ لیا، اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا نوجوان ترجمہ نہیں جانتا، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ترجمہ نہیں جانتا، ترجمہ جانتا بھی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا. علماء کا بھی اس میں قصور ہے، جنہوں نے اس طرف لگایا نہیں لوگوں کو. علامہ اقبال بھی روتے چلے گئے، یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی. علامہ اقبال بھی یہی رونا روتا گیا، امت روایات میں کھو گئی، قصوں کہانیوں میں کھو گئی، کرامتوں میں کھو گئی. آج تک سمجھ نہیں آئی. توجہ ہے آپ کی؟ کہوں بات؟ ہم جو مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے جنم لیا، پہلی آواز ہمارے کان میں دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پہلی آواز ہمارے کان میں آئی. پھر ہمارا مومنوں والا نام رکھا گیا. پھر جب ہم کچھ بڑے ہوئے ہمارے ہاتھ میں نورانی قاعدہ دے دیا گیا، مسجد جاؤ قرآن پڑھو. پھر ہم مسجد میں آ گئے، قاری صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، وہاں ہم نے قرآن پڑھا. ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں آذان دی گئی، نام مومنوں والا رکھا گیا، ہمیں بچپن میں سکھایا گیا، بچپن میں ہمیں قرآن پڑھنا، ناظر قرآن پڑھنا سکھایا گیا. چھوڑ دے یار، اس کو چھوڑ دے، یہ سارے تین ویکھن لگ گئے. گرمی لگی ادھر کے لوگوں کو. توجہ ہے آپ کی جو میں بات کرنا چاہتا تھا، یہ ساڈا موشن ہی توڑ دیتا. مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مومنوں والا نام رکھا گیا. بچپن میں ہم نے قرآن پڑھا، قرآن ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنا آ گیا. لیکن
ہم آج تک قرآن کے نزول کا مقصد نہ سمجھ سکے بھئی قرآن آیا کیوں تھا، قرآن کیوں نازل ہوا تھا، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی. اور جنوں کی ایک جماعت نے پہلی مرتبہ قرآن سنا جب ان کا آسمان پہ داخلہ بند ہوا اور انہیں وہاں سے چابک لگے تو ابلیس کے پاس پہنچے کہ ہمارا داخلہ بند ہو گیا ہے. ابلیس نے کہا پھر دنیا میں زمین پہ کوئی نیا کام ہو گیا ہے، جاؤ تلاش کرو وہ نیا کام کون سا ہوا ہے. جنات کی ٹولیاں 8 اور 10 تک جنات مختلف سمتوں میں نکل کھڑے ہوئے. ایک ٹولی کا رخ مکے کی طرف ہو گیا. میرے آقا ایک باغ میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جنوں کی جماعت کے کان میں وہ آواز پہنچی نا، انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہ نیا کام یہی ہے جس کی وجہ سے آسمان پہ ہمارا داخلہ بند ہو گیا ہے. انہوں نے رخ کیا اس آواز کی طرف اور جب بولنے لگے نا تو پھر انہوں نے کہا ان سے تو چپ کرو، کہ قرآن کی فطرت یہ ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرے چپ کریں، ایک پڑھے تو دوسرے چپ کریں، ایک پڑھے تو دوسرے سنیں. ان سے تو چپ کرو. قریب قریب آئے، قرآن سنا. قرآن سننے کے بعد وہ اپنے وطن پہ لوٹے، اپنے علاقے میں لوٹے، دوسرے جنات کے پاس گئے اور وہ دین کے داعی بن گئے. دین پہلی دفعہ سنا، پہلی دفعہ، اور اپنی قوم کو جا کے دعوت دینے لگے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تمہیں کتنی مدت ہو گئی ہے قرآن سنتے ہوئے؟ 28 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، زندگی کا ایک حصہ ہے جو میں نے یہاں لگایا ہے. بلکہ 30 سال تقریباً درس قرآن میں جو لگائے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ اس کے داعی بنے؟ بولو ذرا، بولو نا، بولو یا نگاہیں جھکاؤ. آپ میں سے کتنے لوگ داعی بنے؟ آگے کتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دی؟ جنوں نے تو پہلی مرتبہ سنا، انہیں میرے نبی نے کہا تھا کہ داعی بنو، میرے نبی نے حکم دیا تھا کہ قوم کو جا کے دعوت دو. انہوں نے کہا جس دین کی توحید کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے وہ سمجھ دوسرے لوگوں کو بھی آنی چاہیے. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ بولو. یہ جو توحید کی سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہے اور شرک سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے، آپ نے یہ جوہر اپنی اولاد میں منتقل کی؟ اپنے بیٹوں، بیٹیوں، بہو، بھتیجے، پوتے، انہیں سمجھایا ہے آپ نے؟ یہ توحید کا مسئلہ انہیں کہیں بیٹھ کے آپ نے سمجھایا ہے؟ شرک کے بارے میں آپ نے بتایا انہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ آپ سے پوچھ نہیں ہونی قیامت کے دن کہ آپ نے اپنی اولاد کو دعوت کیوں نہیں دی؟ جس جس تک آپ کی آواز پہنچتی تھی آپ نے یہ دعوت وہاں تک کیوں نہیں پہنچائی؟ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ داعی ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ مولا جو توحید کا میٹھا میوہ تو نے مجھے چکھایا ہے، مولا جو محروم لوگ ہیں یہ میوہ انہیں بھی چکھا مولا. یہ جذبہ ہوتا ہے ایک مواحد کا. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ کے لیے بولو داعی بننا ہے کہ نہیں بننا؟ آگے دعوت دینی ہے. اگلے درس کے لیے آپ میں سے ہر بندہ کتنے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائے گا؟ ہر بندے کا ایک نہ ایک دوست ضرور ہوتا ہے. کوئی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد ضرور، پڑوسی ضرور، کلیگ
ضرور. دکان پہ سیلز مین ضرور. آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں نہیں منتیں کر کے انہیں لاتے؟ اس نظریے سے لاؤ، اللہ کرے انہیں توحید کی. آپ کی وجہ سے اگر سمجھ آ گئی ایک بندے کو، تیری نجات کے لیے یہی کافی. اللہ کے دربار میں یہی عمل پیش کر دینا، مولا منت کر کے غلط عقیدے والے بندے کو لایا تھا، میری وجہ سے، میری کوشش سے اس کو اللہ نے ہدایت دے دی. اور ہدایت کا کوئی وقت مقرر ہو جب اللہ کسی کی تقدیر بدل دے. آج تک آپ کو سمجھ نہ آئی قرآن اترا کیوں تھا؟ پھر آپ داعی نہیں بنتے. داعی بننے کی کوشش کیجئے. جنات داعی بنے اور داعی بن کے اپنی قوم کے پاس پہنچے. 29واں پارہ، سورت کا نام سورت جن. سورت جن کی ابتدائی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو جا کے کہا انا سمینا قرآنًا عجبا. انا سمینا قرآنًا عجبا. ہم نے بڑی عجیب کتاب سنی ہے، بڑا عجیب قرآن سنا ہے. وہ قرآن کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے؟ صرف کتاب برکت ہے؟ نہیں. جنات کہتے ہیں یہدی، کیا دیتا ہے؟ انہیں پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت دینا ہے. قرآن نازل ہوا تھا رہبری کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہم تو اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے. ہمارے لوگوں کو آج تک سمجھ نہ آئی، علماء تک کو سمجھ نہ آئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. نہیں سمجھ آئی. افسوس کی بات ہے کہ علماء کو سمجھ نہیں آئی، منبر و محراب کے وارث طبقے کو سمجھ نہیں آئی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. اور جنات نے صرف ایک مرتبہ میرے نبی کی زبان مقدس سے قرآن سنا، انہیں سمجھ آ گئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. میں وہ آیت پڑھتا ہوں. مزہ یہ ہے میں آیت پڑھوں آپ کو سمجھ آ جائے. ترجمہ مجھے نہ کرنا، ترجمہ بندہ نہ کرے اور آیت پڑھے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے تو مزہ بڑھا ہے، لطف بڑھا ہے. جنات کہتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہم تو اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا. آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک. تو قرآن کس لیے آیا تھا؟ کیا بتانے کے لیے آیا تھا؟ کہ شرک سے بچ جاؤ. قرآن کیا دعوت دیتا تھا؟ لا الہ الا اللہ. قرآن یہ منوانا چاہتا تھا اس کائنات کا الہ، معبود، عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، غائبانہ پکاریں سننے والا، نظر و نیاز کے لائق، شفائیں دینے والا، مقدمے سے رہائیاں دینے والا، اولاد بخشنے والا، داتا، گنج بخش، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، لجپال، غریب نواز. اگر کوئی ہے تو وہ صرف کون ہے؟ قرآن یہ منوانا چاہتا تھا. توحید قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے جسے پہلے دن جنات کو سمجھ آ گئی. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں. اب بولیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے. آپ پورا ساتھ دیں گے؟ طالب علم جو ہمارے ہیں، درس نظامی کے جو طالب علم ہیں، یہ تو ترجمہ جانتے ہیں، لیکن ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ تفسیر سے واقف ہو جائیں گے اور انہیں درس دینے کا جو ڈھنگ ہے وہ انہیں تربیت مل جائے. اگر یہ اس پر غور کریں، توجہ کریں، میرے اس درس کو لکھنے کی کوشش کریں،
چلو سارا درس نہ لکھیں، میری تمہید لکھیں. جب میں ابتدا کرتا ہوں تمہید کے جو 10 منٹ ہیں وہ لکھ لیں تو اس سے بھی ان کو بڑا فائدہ ہوگا، ان کے پاس ایک ذخیرہ جمع ہو جائے. تو ہم یہ طالب علموں کو، اصل تو میرے مد نظر یہی ہوتے ہیں بچے جو طالب علم ہیں، یہ جو حفظ کی کلاس کے چھوٹے بچے ہیں یا تجوید کے چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں اس لیے شامل کرتے ہیں کہ انہیں اسی عمر میں پختہ مواحد بنا دیا، اسی عمر میں انہیں عقیدے کی سمجھ آ جائے، اور اس عمر میں آ گئی نہ سمجھ تو یہ چیز ان کے دلوں سے کوئی کھرچ نہیں سکے گا. اور آپ حضرات تھوڑی سی محنت کریں. دیکھیں اکثریت عوام کی، اکثر لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں صرف فرج نہیں پاؤندے جی، وہ بھی ٹھیک نہیں تھے. کچھ ہوتے ہیں متعصب جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بس اسا یا رسول اللہ علیہ، ان کا علم بھی اس سے آگے کوئی نہیں ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو وہ جو لوگ ہیں عام سادہ لوگ، انہیں توحید کا مسئلہ بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے. توحید فطرت کے مطابق ہے، مسئلہ توحید فطرت کے مطابق جلدی سمجھ آتا ہے. تو آپ تھوڑی سی محنت کریں، خدا کی قسم انقلاب آ سکتا ہے. آپ خود ان آیتوں کو نوٹ کر لیا کریں، آپ خود لوگوں کو دکھائیں وہ آیتیں کھول کھول کے. تو ہماری ضد تو کسی سے نہیں، اناد بھی کسی سے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ شرک کی دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، غلط رستے پہ چل نکلے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب کر، اللہ انہیں توحید کی سمجھ دے، وہ شرک سے بچ جائیں. آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آئندہ جمعے پہ آپ جتنے شہری لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سارا ہفتہ محنت کریں گے اور اپنے ساتھ کم از کم 2 آدمیوں کو تیار کر کے لائیں گے. ہم سورت احزاب شروع کریں، اگلے جمعے ہم سورت احزاب شروع کر دیں گے. سورت احزاب سے درس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ.